الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ بقرہ کے 117 آیات کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ایک پارہ ختم ہو جائے اللہ کے فضل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ اور تأتینا آیا، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں دے۔ دیکھیے، یہ نبوت کے ثبوت میں تقاضا ہے کہ بھئی جتنے معجزے بتائے گئے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کچھ معجزے دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے گئے۔ بعض مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، شق القمر خود مشہور ہے، اور پھر جنگ بدر، جنگ احد میں جو ہے فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، اور کئی آپ کے والیومز ملتے ہیں معجزوں پر۔ یہاں معجزوں کا جو ڈیمانڈ تھا ان کا، اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے 90 آیات کے بعد آئی ہیں کہ وہ کچھ 7 معجزے چاہ رہے تھے کہ بھئی ایک جانور میدان میں رکھیں، آسمان سے آ گئے اس کو کھا لے، آپ کا کوئی باغ ہو، آپ کے آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوں، وہ باغ میں آپ نہر نکالیں، آپ آسمان پہ جائیں، آسمان سے جا کے کتاب لے کے آئیں، پھر ہم آپ کو یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم وہ کتاب کو پڑھ نہ لیں، ہاتھ نہ لگا لیں۔ تو یہ ان معجزوں کا تقاضا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو یہ مکے اور مدینے کے جو کے برابر ان کی بات کی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا۔ بھئی سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم آپ کی نبوت پہ اسی وقت ایمان لائیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے اور پھر وہ اونٹنی آتے ہی جو ہے اس کا بچہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معجزہ کر کے دکھایا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی کفر کرنے والے تھے پہلے کی قوموں کے جو لوگ نبیوں کو جھٹلائے ہیں، تو بالکل ان کی جو ہے اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جھولتے ہیں۔ یہاں متشابہات کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جو ہے آپ کو بات آئے گی۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے، شک کے معنی نہیں ہوتے۔ نعوذ باللہ بعض کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن میں بعض محکومات ہیں اور بعض متشابہات ہیں، یعنی جس میں شک ہے۔ ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی، قرآن کی کسی آیت میں شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اس سے مثالوں سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے۔ بھئی اس سے پہلے بھی بات آئی کہ بھئی فرض کیجئے کہ کسی نے امریکہ میں کہ بھئی آپ کے پاس جیسا لائم ہوتا ہے، لیمبو ہوتا ہے، یہ اسی طریقے کا ایک بڑا میوہ ہے، یہ کھٹا ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ تشبیہ دے کے سمجھاتے ہیں، سملیرٹی سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں تشابہت قلوبہم، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی کہ سولی پہ جو چڑھایا گیا تھا اس کی شباہت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ملتا جھولتا تھا وہ۔ تو ان کے دل ملتے جھولتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو قوم یقین کرتی ہے ہم نے ان کے لیے اپنی آیات کھلی طور پہ ظاہر کر دی ہیں۔ یہ کیا آیات ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب نشانی جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، لٹرل معنی جو آتے ہیں۔ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کسی گھر پہ لال بلب دکھا تو معلوم وہ نشانی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہے۔ اب وہ بلب میں لائٹ بھی ہے تو یہ نشانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہے، یہ نشانی ہے پہچان کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پہچان کے لیے ساری کائنات موجود ہے۔ بھئی جتنے لوگ اس وقت ایسٹرونومی، کاسمولوجی یا ہیومن فزیولوجی یا میڈیکل نالج وغیرہ کے جیولوجی، بایولوجی، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، اگر وہ ذرا غور کرے تو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بغیر خالق کائنات کے، بغیر کوئی پیدا کرنے کے جو ہے یہ تمام چیزیں اتفاقاً کس طریقے سے وجود میں آ جا سکتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، قرآن کی آیت کو، قرآن کے جملے کو بھی آیت کہا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ قرآن پڑھیے، سمجھیے کہ کوئی انسان ایسی کتاب لکھ سکتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1450 برس پہلے تو ورائٹی آف مضامین جو ہے
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कौन सा सब्जेक्ट है, लॉ, इनहेरिटेंस, कौन सा सब्जेक्ट है जो कुरान में छोटा है? तो कौन ऐसा आदमी गुजरा है कि इतने, भाई आप एक्सपर्ट्स को जानते हैं, आइंस्टाइन है, फिजिक्स का एक्सपर्ट है, कोई हक्सले है, कोई बायोलॉजी में, बॉटनी में स्पेशलाइज करा है, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स का जो है, तो कुरान की आयतें खुद इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने कई नबियों को मोजिज़े दिए, वो मोजिज़े जो है इस सबूत में दिए कि भाई ये मेरे भेजे हुए नबी हैं, और मोजिज़े जो है अल्लाह ताला के दिए हुए थे। तो जो कौम यकीन रखती है उनके लिए हमने हमारे वजूद की और हमारी कुदरत की निशानियां बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर कर दी हैं। इन्ना अरसलना का बिल हक की बशीरों व नजीरा, और बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है। हक क्या है? ये कुरान है, कुरान हक है, सिर्फ हक है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज बातिल नहीं है। तो हमने ये हक देकर आपको किस लिए भेजा है कि आप बशीर बने, यानी खुशखबरी, यहां मतलब ये आता है कि खुशखबरी सुनाए जन्नत की जो इस पे अमल करेंगे, और फिर चौकन्ना करें उन लोगों को जो इसको झुठलाएंगे। कि रसूल का अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? मकसद ये था कि देखो इन्फॉर्म कर देना, जो लोग कुरान पे वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो इनको जन्नत की खुशखबरी, अपने आप को जांच लेना है। और जो इसके खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे उनको चौकन्ना कर देना है कि देखो तुमको दोज़ख में जलना है, आपका काम यही है। वला तुसलू अन असहाबिल जहीम, और आपसे जहन्नुम वालों के बारे में पूछ नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होगा। इन्नमा अलैकुमुल बलागु व अलैनल हिसाब, आपका काम तो खाली बात को पहुंचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम है। नबी जिम्मेदार नहीं होते, मुबल्लिग जिम्मेदार नहीं होते, बात को पहुंचा देना है, पहुंचा दिए बात, उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया कि आप सिरातुल मुस्तकीम पे हैं, बेहतरीन नमूना है आप, ये बात आगे भी आ रही है। वलन तर्जा, ये आयत को जरा बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए, पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। वलन तर्जा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और आपसे यहूद और नसारा उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मिल्लत की पैरवी ना करें। इसमें थोड़ी सी बातें समझने की है। ये यहूद और नसारा को बार बार क्यों लाया जा रहा है? देखिए, यहूदियों के बारे में सूरह बनी इसराइल की 104 आयत में आया है कि क़यामत की निशानियों में से यह बात है कि बनी इसराइल तमाम एक जगह जमा हो जाएंगे। तो मैं ये बात शुरू करने से पहले 2-3 संडेज पहले मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताया था कि तकरीबन जो 54,000 यहूदी थे जेरूसलम में, आज कुछ 47 लाख के ऊपर जो है उनका पॉपुलेशन है। यहां तक कि बिहार से भी वो लॉस्ट ट्राइब बोल के कुछ लोग चले गए, बोले कि भाई हम ही यहूदी हैं। तो सारी दुनिया से यहूदी यहां जमा हो रहे, ये आसार क़यामत में से है, क़यामत करीब। फिर एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि आसार क़यामत में यह है कि नसारा जो क्रिश्चियंस हैं उनका पॉपुलेशन सब में ज्यादा होगा, और आज उनका पॉपुलेशन सब में ज्यादा है। क्रिश्चियंस की उतनी कोई कौम नहीं है इस वक्त दुनिया में। तो इन कौमों का हवाला दिया जा रहा है, देखो ये क़यामत के आसार में से हैं। ये लोग उस वक्त तक आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी मिल्लत की जो है इत्तेबा नहीं करेंगे। मिल्लत में क्या, मिल्लत का क्या है? देखिए 3 अल्फाज आए हैं, कौम, मिल्लत, उम्मत। इसका फर्क समझना जरूरी है। कौम पीपल, लूत अलैहिस्सलाम के लोग, आम लोग। उम्मत अलीफ मीम मीम, में जो है सोर्स का सेंस आता है। उम्मत मोहम्मदी कहा गया है, मिल्लत मोहम्मदी नहीं कहा गया। यानी एक सोर्स कम्युनिटी है जिसका काम ही दीन को फैलाना है, दीन हमसे निकलना है, उम्मत है हम। मिल्लत क्या है? जो लोग मेरी उम्र के हैं या कुछ मुझसे कम है, उर्दू जब पढ़ते थे तो इमला लिखाया जाता था, डिक्टेशन, उसका मादा मीम लाम लाम है। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं बोलता हूं आपको ऐसा कीजिए, आप करते चले जाइए। डिक्टेटर, ये मिलिट्री रूलर नहीं है बल्कि डिक्टेटर नहीं बोले। तो डिक्टेटर का मतलब ये है कि मैं जैसा बताता चला जाऊं वैसा करें। तो ये यहूद और नसारा की मिल्लत क्या थी? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अहकामात पर बेस नहीं थी उनकी मिल्लत।
ان کا جو ڈکٹیشن تھا، ان کا اپنے ذہن میں جو دین بنا ہوا تھا اس کی جو ہے پیروی کرنے کے لیے، یا جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اچھا پھر قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ ان سے دیکھیے بڑی یاد رکھنے کا پیس ہے یہ، ان سے کہہ دیجئے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، یعنی اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، فل اسٹاپ، بات ختم ہوگی، اس سے بعد اور کسی کی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ تو ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، قرآن سے ہٹ کے ہدایت نہیں ہوگی۔ اطیع الرسول میں سنت آ جائے گی، احادیث آ جائیں گے، اسی لیے ہم سنت کی بھی پیروی کریں گے، احادیث کی بھی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے کہہ دو، دیکھیں ہم کو کلیئر ہونا ہے، نو تھرڈ اتھارٹی ان اسلام، میں بار بار یہ بولتا ہوں، ممکن ہے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نو تھرڈ اتھارٹی ان اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں مسئلے آئے ہیں بینکنگ کے، انشورنس کے، وغیرہ وغیرہ مسئلے آئے، تو ان مسئلوں کو کیسا حل کرو؟ بولے قرآن اور حدیث کا مزاج دیکھتے ہوئے فتوے دو۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دوں کہ اس وقت کوئی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں یا 3 پڑھیں، قرآن اور سنت سے ڈیسائیڈڈ ہے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے میں معافی چاہتا ہوں بولتے ہوئے، ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کی، طلاق کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، اس میں فتوے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارے لوگ قرآن کے خلاف کس طریقے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس کو، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اب ہدایت حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں، تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دیکھیے سنگولر ہے، وہ ہے نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بس رحم فرمائے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی خواہشوں پر چلو، تو ملت کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کی ملت کیا ہے، ان کی خواہشیں ہیں، یہود و نصارہ کی خواہشیں۔ اگر آپ ان کی خواہشوں پر چلیں گے، خصوصاً جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کس کو دھمکی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں یہ بولا کہ بھئی یہ آیت اہم ہے، اب آپ ہم پہ غور کیجئے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا امت محمدی میں رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم یہ یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں یہ یاد رہنے کے لیے کچھ آئٹمز یہاں لکھ لیا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس برتھ ڈیز کرتے، یہ مسنون نہیں ہے، سالگرہ منانا مسنون نہیں ہے، کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرج اینیورسری کرتے، یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے نیو ایئر مناتے، ہم لوگ سب کریں نیو ایئر مناتے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھے تھے، بھئی as far as I know you are a Muslim, isn't it؟ بولے ہاں، کیک بنانے، کیک لینے کو گئے تھے، تو بولے ارے ہم لوگ نہیں منا رہے ہیں، تم یہ گن فاؤنڈری کی بات ہے، ہم لوگ اتنے دھوم سے نہیں مناتے، تم مناتے۔ بولے تو صاحب ویسٹرن کلچر ہو نا، یہ ایک قوم سے لیے ہم، ہمارا جو کلچر منا۔ دوسری قوم سے کیا لیے؟ ہماری شادیوں میں منجے لیے، سانچک لیے، مہندی لیے، چوتھی لیے۔ نکاح اللہ کا فضل ہے، چل رہا ہے، ورنہ وہ بھی اڑا دیتے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں جب ولیمے کی بات آتی تو بعض لوگوں کو سنتے ہوئے بولا صاحب ہمارے پاس ولیمہ نہیں کرتے، یعنی جو سنت ہے وہ نہیں کرتے، اور جو دوسروں کے رسومات ہیں، زیارت لیے، چہلم لیے، برسی لیے،
کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجیے، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث، میرا ہمیشہ تقاضا رہتا، قرآن میں تو خیر سوال ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجیے۔ تو کیا ہوا، ہم اپنا کلچر پورا، پھر اس کے بعد میں جتنی محنت ہم کو عربی پہ کرنا چاہیے تھا اتنی محنت ہم انگریزی پہ کریں، اتنی محنت ہم اردو پہ کریں، اتنی محنت کریں۔ اس کے بعد میں آپ ہمارے رہن سہن پہ آئیے کہ آج کل کا جو کنسٹرکشن، ڈرائنگ کم ڈائننگ روم کا جو کنسٹرکشن ہے، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، میں اوائڈ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ڈرائنگ ڈائننگ کا جو معاملہ آ گیا ہے، کوئی ایک مرد اگر آ جائے تو گھر کی تمام عورتیں ایک کمرے میں بند، اور اگر کوئی ایک عورت آ جائے تو گھر کے تمام مرد ایک کمرے میں بند۔ یہ کس کا کلچر ہے؟ بھئی ہم بچپن میں ہمارے گھر دیکھے ہوئے مردانہ الگ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں آپ اور آگے بڑھیں تو لباس پہ آ جائیے، بے حیائی کا لباس، خیر کنوینئنس کے لباس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں کہ جہاں سطر ڈھکتی ہے وہ بات اور کنوینئنس ہے وہ بات الگ ہے، لیکن جو بے حیائی کا لباس جو ہے ہم لوگ پہن رہے ہیں، ایک صاحب کہیں پڑھا تھا میں کہ his clothes are tighter than his skin، یعنی اس کے کپڑے جو ہے اس کے چمڑے سے زیادہ جو ہے اس کی کھال سے زیادہ ٹائٹ ہیں۔ تو بولے کیوں؟ تو بولے چمڑے میں تو کم از کم بیٹھ سکتا ہو، وہ جینز میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، نماز کا آئٹم ہی نہیں ہے اس میں، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اگر آپ غور کریں تو یہ یہود و نصارہ کی اگر کاپی ہم چھوڑ دیں تو ایک اسلامک کلچر ابھرتا ہے۔ تو کیسا کلچر ابھرتا ہے کہ بھئی ہمارے مرد صبح میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سنت گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں فرض نماز کے لیے، گھر آتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہماری عورتیں جو ہے حجاب میں رہتی ہیں، گھر سے کوئی پکارے کی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں آتی، نظریں نیچی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا اڑوس پڑوس میں خیال رکھتے ہیں، بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، دفتر میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، شادیاں ہماری بڑی پنکچوئل ہوتی ہیں۔ آج کل تو آپ شرط باندھ لے سکتے کہ دولہے میاں 9:30 سے پہلے نہیں آئیں گے، آپ اطمینان سے چلے گئے۔ تو ایک صاحب پہ میں اعتراض کرا تو بولے حضرت عجب اعتراض کر رہے ہیں آپ، ٹرینز لیٹ آ رہے ہیں، پلینز لیٹ آ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سک رہا ہے، ایک دولہا جو ہے 10:30 کو آیا تو آپ آؤٹ لے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم ایک عجیب قسم کا کلچر۔ دیکھیے مجھے کوفت یہ ہوتی کہ ایک غیر مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک شادی میں تھے، میں اور وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے 6:30 کے وقت، تو وہ مجھ سے پوچھے کہ صاحب برا مت مانیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وقت کی پابندی کرنا آسپیشیس ہے، وقت ٹلنا نہیں۔ میں اتنے میرے مسلم کلائنٹس ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس شادی وقت پہ نہیں ہوتی، کیا وقت کو ٹالنا آسپیشیس ہے؟ مبارک مانا جاتا ہے کہ بھئی وقت پہ نہیں کرنا، وقت پہ بولا نہیں صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو اب یہاں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا ذہن پورا جب یہود و نصارہ کی طرف بنا ہوا ہے تو پھر دل قرآن کی طرف کیسا ہے؟ دل قرآن کی طرف کیسا ہے؟ تو یہاں جو ہے بات یہ آ رہی ہے۔ اب یہاں یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں جو پچھلی دفعہ مجھے چھوڑنا پڑا، ایکسپلینیشن بہت ہے اس میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جس کو کتاب دی ہے، ہم نے جس پہ قرآن نازل کیا ہے، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا ہے اور صحابہ، یہ کتاب کو اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بات آئی، میں ریپیٹ کرتے جاتا ہوں ذہن میں بیٹھنے کے لیے۔ دیکھیے سورہ شمس کی 2 آیتیں لیجیے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پلٹاتا ہے، لام واو مادہ ہے اس کا، تلاوت۔ تو تلاوت کا مطلب ریفلیکٹ کرنا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ریفلیکشن کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، لائٹ اس پہ پڑ رہی، یہ پیج ریفلیکٹ کر رہا، اس کو تلاوت بولیں گے۔ قرات بغیر دیکھے کے پڑھنا، تلاوت دیکھ کے پڑھنا، یہ معنوں میں آتا ہے۔ تو اب تلاوت قرآن کا حق یتلونہ حق تلاوتہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہ قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پہ پہلے تو ایمان لاتے، پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوئے اس میں نیت ہوتی ہے کہ قرآن پہ عمل کریں، اور پھر قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہے تلاوت قرآن۔ اب ہم بلا جو یہودیوں کی ویسا ڈل کے کمر میں درد کر لیے، ایک لفظ اندر اترے ہی خالی تجوید پہ رہ گئے۔ تجوید ہونا ہے، ضروری ہے، انگلش میں بھی پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے، ہندی میں بھی پروننسیشن ٹھیک، اردو میں بھی، ہر زبان میں پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہے کہ وہ نہیں۔ لیکن ہم جیسا جیسا تعلیم حاصل کرتے گئے، ہم کو دوسرے مضامین پڑھاتے چلے گئے، خالی تجوید پہ نہیں رہا، ایم اے پی ایچ ڈی میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، ایم اے تجوید سکھائی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا تلاوت کا مطلب تجوید کا ہو گیا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن پہ ایمان لائیں کہ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، سمجھ لیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے، میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، بار بار میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات بتائیے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ خلقہ القرآن، ہز کیریکٹر، ہز کانڈکٹ، ہز بہیویئر واز قرآن۔ یہ ہے تلاوت۔ کون ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے کہ صاحب میں ایسی تلاوت کرتا ہوں؟ کہ ہم سے کسی کی ایسی تلاوت نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایمان نہیں لاتے، شیطان ہم کو بھٹکا رہا۔ دیکھیے، میں قرآن کا انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی فلاسفی یا آئیڈیالوجی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بھی قرآن سے ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر کلیریفائی کہ وہ من یکفر بھی اولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو انکار کرنے والوں میں کون شامل ہے؟ جو ان کی یہ جو چار حرکتیں ہیں وہ نہیں کرتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ اب جائزہ، اب اپنا اینالائز کرتے چلے جائیے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کلام تو مان لیتے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، قرآن پڑھ بھی لیتے، اب پرسنٹیج کم ہوتے جاتا، اور قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تھوڑے بہت لوگ ہیں قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور پھر قرآن کو سمجھ کے ویسا اس پہ عمل نہیں کرتے، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری میجورٹی وہ کیا ہوا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو جو ان کا انکار کریں گے، کائے کا انکار کریں گے؟ اس قسم کی تلاوت کا جو انکار کریں گے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بات سمجھنا ہے کہ شیطان بعض چیزیں ہم لوگوں میں داخل کر دیا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہی عین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے۔ اس کے بعد مضمون بدل رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، اور میں نے تم کو سارے عالمین، سارے لوگوں کو فضیلت دی تھی۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ 9-10 نبی بھیجے گئے، ان کو دنیا نوازی گئی، ان میں بادشاہ پیدا ہوئے، دین دنیا سبھی دیے، لیکن وہ بڑے ناشکرے نکلے۔ اور پھر ان کو حکم ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں ہم بھی شامل ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ ایک صاحب کی ایک نیکی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، وہ بولیں گے بھائی میں کس سے مانگوں؟ تو سوچیں گے کہ بھائی ماں باپ تھے، اتنا میں اگر بیمار پڑتا تھا تو رات بھر جاگتے تھے، تڑپتے تھے، چلو ان کے پاس جا کے پوچھیں گے۔ تو ان کے پاس بھی گئے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آج ہم تم کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ قیامت کی جو عدالت بیٹھے گی اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہاں دنیا کے جو ہمارے ذریعے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ذریعے دنیا آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اب یہاں کیا ہے، بچہ گریجویشن کر لیا، ارے وہ میرے دوست ہے، میں وہاں ڈیپٹی ڈائریکٹر میں بول کے رکھا دیتا ہوں، کوئی کسی کے کام آ گیا،
قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی کمپنسیشن معاوضہ لیا جائے گا. اب یہاں قید ہوئی 6 مہینے سزا بامشقت یا پھر 10,000 روپے جرمانہ. آپ 10,000 روپے دے کے جو ہے قید سے چھوٹ گئے، کمپنسیشن دے دیے. وہاں کمپنسیشن بھی نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے دے کے چھڑانے کا. ولا تنفعھا شفاء، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے. بڑی پریشانی ہے، کوئی ریکمنڈیشن کام نہیں. ابھی میں بولا کہ بھائی میرے دوست ہیں، انہوں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، بچے کو رکھا دیں گے، چلیے ریکمینڈ کر دیے، انہوں جو اپوائنٹمنٹ ہو گیا. کوئی ریکمنڈیشن کام نہیں آئے گا. اب یہ جو شفاعت کا مفہوم ہے، جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ شفاعت کے جو درجے بتائے گئے، ایک شفاعت تو یہ ہوگی کہ لوگ حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے. تو تمام نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور پھر سجدے میں گریں گے، تعریف کریں گے، اس کے بعد اجازت ملے گی، تو پھر اس کے بعد میں حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. کئی ہزار سال کا ریفرنس آیا ہے کہ گزر جائے گا، انتظار میں حالت تباہ ہو جائے گی. سورج کی گرمی سے جو ہے بعض لوگ تو پسینے میں ڈوب جائیں گے، پورا جو ہے گردن تک پسینہ آ جائے گا. ایک شفاعت وہ آئی. دوسری شفاعت جو سمجھ میں آئی وہ مشکات کی اور ایک تفصیلی حدیث میں آئی کہ اسی طریقے سے لوگ مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، وہ اپنے عذر بتائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو ان کو اجازت ملے گی کہ دوزخ سے لوگوں کو نکالیں. شفاعت کی اجازت ملے گی. کیا کہ ان کی امت کے جو لوگ دوزخ میں ہیں ان کو دوزخ سے نکالیں. تو سزا تو ملے گی. اگر کوئی بغیر توبہ کے ختم ہو گیا ہے تو سزا تو ملے گی. تو شفاعت دوزخ سے بچانے کے لیے نہیں ہوگی، شفاعت دوزخ سے نکالنے کے لیے ہوگی. سزا تو ملے گی اگر توبہ نہ کیا ہو. اگر توبہ کیا ہے، توبہ قبول ہوگی، تو پھر اس سے بہتر مبارک کنڈیشن کیا ہوتا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ اپنا ایمان اور عمل. تو پھر اب یہ بات معلوم ہوگی، اللہ کا فضل ہے، یہ بات کمیونیکیٹ ہوگی کہ اگر قیامت میں کامیابی ہونا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو پھر ایمان اور عمل لے کے آؤ. ایمان اور عمل کا سورس کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو کس نے سمجھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر قرآن پہ ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پھر ان کی سیرت پہ بھی اتھارٹی ہو، احادیث پہ بھی اتھارٹی ہو. اب ہمارے پاس تو تماشے ہو گئے، ایک فرقہ نکلا منکر حدیث کا نکلا، تو ضرورت ہی نہیں. ایک بولا کہ جو ہے سب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، سب پہلے کے بات ہے. نعوذ باللہ، کیا جواب دیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن میں تو سمجھتا ہوں کہ پڑھے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک اپنی ایک آئیڈیا ہے ان کا ایسا. پڑھنے والا جو ہے اس قسم کی بات مسلمان کرنا بہت مشکل ہے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، اور یہ بھی بڑا غور طلب معاملہ ہے کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اور جب ان کے پروردگار پالنے والے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی بعض باتوں میں تو وہ اس میں پورے اترے. آزمائش کی بعض باتوں میں تو اس میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام، لیڈر بناتا ہوں. تو ایک بات تو ثابت ہوئی کہ آزمائش کے بعد لیڈر بنائے گئے. ہمارے لیڈر ہم کو آزمائش میں ڈال دیتے. فرق اتنا ہے. جو قرآن سے جو مزاج ملتا ہے کہ لیڈر کیسا بنانا چاہیے، لیڈر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. دیکھیے اسلامی حکومت کیسا قائم کریں گے، آپ اپنا لیڈر کیسا چنیں گے، لیڈر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. وہ ٹیسٹ پاس کرنا چاہیے، وہ جب جا کے وہ ہمارا لیڈر بنے گا. پھر اس کے بعد میں اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹیسٹ ہوا وہ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ ایک تو یہ کہ نمرود سے، بادشاہ سے بحث ہو گئی. بولا کون ہے تمہارا رب پالنے والا؟ بولے اللہ ہے. کیا کرتا ہے؟ آگے بات آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو بولے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو موت کا حکم نہیں تھا اس کو مروا ڈالا. بولے زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں. بولے ایسی بات ہے. تو بولے میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال. تو نمرود جو ہے اکا پکا ہو گیا، کیسا نکالیں گے؟
تو پھر معمولی بات نہیں ہے. آپ یہاں آرڈنری منسٹر سے اس طریقے سے نہیں گھس لے سکتے. آپ اپنے باس سے نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے بادشاہ سے انہوں نے کیا. پھر والد آپ کے بت تراش بت پرست تھے, ان کو آپ نے سیدھی راستے کی تلقین کی, وہ نہیں مانے تو گھر دار چھوڑ کے نکل گئے. سوچ کے دیکھیے, اپنے پہ لے کے دیکھیے. ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ دین کی خاطر ہم گھر دار کو چھوڑ کے نکل جائیں اگر گھر والے نہیں مان رہے ہیں, تھوڑی بڑے سیکریفائس کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں آپ نے بتوں کو توڑ دیا. بھائی جہاں ایک بت پرستی عام تھی, کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ سوچ کے دیکھیے, ساری قوم مبتلا ہے اس میں. اس کے بعد میں ہوا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم, کہ ٹھنڈک ہو جائے, ایسی اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ان پہ سلامتی ہو جائے. پھر اس کے بعد میں مکہ معظمہ کی غیر آباد ویران جگہ پہ اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. لہذا حج کے اراکین میں پورا سین آ جاتا ہے کہ پانی کی تلاش میں بیوی حاجرہ جو ہے ادھر سے ادھر گھوم رہی ہیں, 7 چکر مار رہی ہیں, صحیح جو کرتے ہیں. اور جب آب زمزم کا وہی ہسٹری آپ کو ملتی ہے, تو اتنی بڑی بات. پھر ایک اتنی بڑی سیکریفائس کہ اپنے چلتے پھرتے ایک لوتے بچے کی قربانی کا جب حکم ہوا تو آپ لٹا دیے قربانی کے راستے. وہ تو اللہ تعالیٰ روک دیا. تو یہ ٹیسٹ ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو لیڈر بنایا گیا. ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے نا, ہم چل ہی نہیں رہے اس پہ. اچھا, پھر اس کے بعد میں کہا خالہ انی جاعلک للناس اماما, کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا. امام کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ سورہ ممتحنہ کی 4 آیت میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوۃ حسنہ کا لفظ آیا ہے, اور سورہ احزاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوۃ حسنہ کا لفظ آیا. امام بھی ہیں, ماڈل, بیوٹیفل ماڈل. دیکھیے لیڈر کیسا ہونا ہے. میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی نظر ادھر کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سنا سکا ان کو. لیڈر کیسا ہونا ہے, مسلمان لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ امام ہونا چاہیے اسوۃ حسنہ, اے بیوٹیفل ماڈل ٹو بی کاپیڈ. فالو دا لیڈر. اچھا, پھر اس کے بعد میں اب یہاں ہم جو دعا کرتے, ایک دعا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پالنے والے, ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں میں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دیجئے, اور پھر ہم کو متقین کا امام بنا دیجئے. کیا مطلب ہوا امام بنا؟ اب ہم لوگ سب جو ہے یہ دعا قبول ہو گئی تو لیڈر بن جائیں گے. ماڈل بنا دیجئے. قرآن کو قرآن سے انٹرپریٹ کرنے کا یہ طریقہ سمجھنا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ماڈل ہوتا ہے, تو ہم کو متقین کا ماڈل بنا دیجئے, ہم کو متقی بنا دیجئے. لوگ ہم کو دیکھ کے سمجھے کہ ہاں بھی متقی ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آپ مجھے لیڈر بنا رہے ہیں, خالہ من ذریتی, یہاں رومتے کڑے رہ جاتے. کہا کہ پھر میری اولاد میں سے. اولاد کیا ہے؟ پروجنی. دیکھیے اولاد ذریتی کا مطلب یہاں آتا کہ اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, یعنی میری پروجنی, میرے سلسلے, میرے نسل میں سے بھی. ابراہیم علیہ السلام سوال کیا اللہ تعالیٰ سے, تو جواب کیا ملا؟ قال لا ینال عہد الظالمین, ظالمین میرے وعدے میں شامل نہیں ہیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کی اولاد میں بھی ظالمین نکلیں گے, اور ظالمین کو ہم امام نہیں بنائیں گے. آپ کی اولاد میں سے ظالمین کو ہم وہ وعدے میں شامل نہیں ہیں. تو نبی کی اولاد ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس ایسا ہے, کیا ہے سر بابا جان اتنا بیچارے نماز پڑھ لیتے, فجر کو جاتے کرتے, اب انہوں دعائیں کر لیتے, وہ دعاؤں میں ہم آ جاتے, اولاد کے لیے قبول ہوتی دعا. چلو تو نہیں, سوال نہیں پیدا. اس کا ایک ثبوت ملتا آپ کو. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, وہ نہیں آیا, کشتی میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام پکارے, آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے وہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. تو پھر کیا ہوا, وہ بیچ میں موج آ گئی, وہ ڈوب گیا. آخر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ. آپ سوچ کے دیکھیے. تو معلوم ہو رہا ہے یہاں کوئی میرٹ نہیں ہے, خاندان کی کوئی میرٹ نہیں ہے. اجی سید ہے حضرت نوح, کیا فرق پڑ رہا ہے.
سوچ کے دیکھیے ہم لوگوں کے پاس یہ کانسیپٹ آ گئے، انہوں پٹھان ہیں، انہوں شیخ ہیں، انہوں یہ کیا آ گئے، مسلمان میں کوئی نہیں بول رہا، انہوں حنفی، انہوں شافعی ہے، بس یہی چیزوں میں رہ گئے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو حالانکہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اگر وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، دین پہ قائم نہیں ہوں گے، تو تمہارے آپ کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کو انسان کا امام نہیں بنائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ شریف کو انسانوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی، ہر وقت جمع ہونے کی اور امن کی جگہ بنائی۔ اب یہ بار بار جمع ہونا، جو لوگ گئے ہیں، جو دیکھتے ہیں ٹی ویز وغیرہ پہ، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ کعبۃ اللہ میں رش نہیں ہوتا؟ کئی لوگ کئی وقت اٹیمپٹ کرے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے۔ کوئی لمحہ ایسا بتائیے آپ جہاں رش نہیں ہوتا، طواف نہیں چلتا ہو، صحیح نہیں چلتی ہو۔ تو یہ 1450 برس پہلے اس کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے ایک گھر بنایا جو انسانوں کے بار بار جمع ہونے کی جگہ ہوگی اور امن کی جگہ ہوگی، امن کی جگہ ہوگی۔ اور پھر وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، حکم آ رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کیا ہے؟ آپ ٹی ویز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک بھائی وہ سونے کا کیس بنا ہوا ہے، اس میں آئینے لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر کے نشان ہیں۔ ایک تو یہ خود ایک معجزانہ چیز ہے کہ آج سے 5500 سال پہلے کے فٹ پرنٹ کیسا پرزرو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے روایتوں میں جو بات آتی ہے، 5500 کے بعد بھی سال بھی آپ کے فٹ پرنٹس ویسی پرزروڈ ہے جہاں۔ تو اب یہ اہتمام ہوا کہ آج بھی جو ہے جو طریقہ ہے عمرہ اور حج کا جو طریقہ ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ بات آئی ہے کہ کیونکہ رش بہت بڑھ گیا، کعبہ شریف کے پورے ایریا کو مقام ابراہیم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو کہیں بھی جو ہے آپ وہاں پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کیجیے، طہر پاک کیجیے۔ اب یہاں بڑی خاص بات ہے سمجھنے کی کہ بھئی معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کوئی جاتے ہیں تو یہی چیزوں کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی عمرہ بھی نہیں کرتے، خالی طواف کر لیتے ہیں، کوئی اعتکاف کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جو ہے بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف ہیں، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں نہیں بلکہ عبادت میں مصروف ہیں، کوئی رکوع اور سجود نماز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، بھئی وہاں کی نماز ایک رکعت، دوسری جگہ کی مثال یہاں کے اگر دیکھیں آپ کمپیئر کریں تو وہاں کی نماز جو ہے 1,00,000 درجہ زیادہ وہ رکھتی ہے، اجر رکھتی ہے، نمازوں کے لیے جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ یہ جو بیتی ہے اس کو سمجھنا ہے، بیتی میرا گھر، یہ بے یہ تے کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، اسی سے لفظ یبیتون ہے۔ تو سورہ نساء میں ایک آیا، کئی دوسری جگہوں پہ بھی آیا، یبیتون کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ جمع ہو کے راز کی باتیں کرنا، کسی جگہ پہ جمع ہو کے راز کی باتیں کرنا۔ تو بیتی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مقام جہاں تم مجھ سے راز کی باتیں کر سکتے ہو۔ میں آپ کے ایک دوست ملے، اپنے گھر کے حالات سنا رہے تھے، آپ بولے اب سڑک پہ کیا ہے، آئیے گھر میں آئیے، بیٹھ کے بات کریں گے، لوگ سن رہے تمام۔ اب اس کو ہم اللہ کا گھر کیسا سمجھ لیے کہ وہاں اللہ ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی پلٹو وہاں اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مسجد میں قید کر دیا، اللہ کا گھر ہو، باہر نکلتے پھر ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہاں مطلب یہ ہو رہا کہ مساجد وہ جگہیں ہیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعا کیا ہوتی؟
آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بازو والا آپ کی دعا سنے. مجھے ایک تجربہ تھا، خیر پرسنل ایکسپیرینس ہے، مگر میں بہت متاثر ہوا تھا. میری چھوٹی لڑکی کو جو ہے میں نماز کے لیے ذرا سختی سے بول رہا تھا، تو وہ کھڑے تو رہے گی نماز کے واسطے. اس کے بعد میں جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بولی اب آپ جائیے نا یہاں سے. میں رو دیا اس وقت. میں بولا واہ ماشاء اللہ. یعنی یہ چاہتی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے وہ اس کا باپ بھی نہ جانے. یہ ہے راز و نیاز، یہ ہے کیفیت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. تو بولے یہ میرے گھر کو پاک کرو. یہ کس لیے پاک کرو؟ کہ یہاں یہ لوگ آئیں گے، اور یہ لوگ کس لیے آئیں گے؟ کہ میرے سے راز و نیاز میں مانگیں گے. ایسا راز. پھر عجیب سا راز و نیاز ہے. آسٹریلیا میں بھی راز و نیاز سے مانگ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی راز و نیاز سے مانگ رہے ہیں. ہر جگہ پرسنل اٹینشن ہے اللہ تعالیٰ کا. مگر مساجد وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہے. وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. وہ اس خالہ ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یہ بڑے بہترین دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اے میرے پالنے والے مالک، اس شہر کو امن کا مقام بنا. اب جو لوگ وہاں گئے ہیں اب ان سے پوچھئے کہ بھئی کیا امن کا مقام ہے؟ لاکھوں کا رش ہے، 25 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، مگر امن ہی امن ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اللہ کے فضل سے سب اکوموڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، چلے جا رہے ہیں. پھر کہا کہ ورزق اہل ہی من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اور پھر یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. الگ کر دیے دعا میں. صرف ان لوگوں کو پھلوں سے رزق دے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں. درگاہ ابراہیم علیہ السلام یہاں جب بات کرے تھے کہ وہ من ذریتی، تو اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ خالہ لا ینالو عہد الظالمین. تو احتیاط اتنی ہو گئی کہ دعا میں ورڈنگ سیلیکٹ کر کے بولے کہ صرف ان لوگوں کو پھلوں کا رزق دے جو اللہ پہ ایمان لائیں اور آخرت پہ ایمان لائیں. جواب آیا خالہ ومن کفر فامتعوہ قلیلا ثم اضطروہ الی عذاب النار وبئس المصیر. کہ کہا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا فائدہ پہنچا دوں گا، لیکن پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف بے بس اور بے چین کر کے ہٹا لوں گا اس کو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جو عذاب نار ہے، جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں رک کے سوچا کہ جو لوگ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ وغیرہ گئے ہیں، دیکھیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں پھل نہیں آتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رزق کے لیے. کون سا شہر ہے دنیا کا، کون سا مقام ہے جہاں سے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ وغیرہ میں جو ہے پھل نہیں آتے. پھل کا مطلب پروڈیوس ہے، اناج آتا ہے، پھل آتے ہیں، ہر قسم کی چیز لے لیجیے. پھر اس کے بعد میں دوسری بات، یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ رزق کا جہاں معاملہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کو بھی رزق دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کافر کا رزاق کوئی اور ہے، مومن کا رزاق کوئی اور ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو رزق دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو جو ہے عذاب نار کی طرف بے چین کریں گے، اور وہ عذاب جو ہے بہت دوزخ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں فاؤنڈیشن اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہماری یہ خدمت قبول کیجئے. آپ سننے والے ہیں، آپ علم رکھنے والے ہیں. آپ ہماری یہ دعا سن رہے ہیں، آپ علم رکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسی محنت کر کے جو ہے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، فاؤنڈیشن اٹھا رہے ہیں. یہاں ایک بڑی خاص بات ہے. ارے بھائی، آپ یہ جو کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری میں کر رہے ہیں. اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تقبل منا، یہ ہم سے قبول کیجئے. اگر آپ قبول نہیں کریں تو بیکار ہو جائے گا. دیکھیں، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ کوئی ایک آرکیٹیکٹ صاحب 1 مہینہ بیٹھ کے ایک کالج اور اس کے ہاسٹل کا نقشہ بنائے، رات دن ایک کر دے کے جو ہے کمیٹی کے سامنے پیش کرے. کالج کی کمیٹی تھی تو وہ لوگ اپروو نہیں کرے، بولے نہیں پسند نہیں ہے، قبول نہیں کرے. 1 مہینے کی محنت بیکار ہو گئی.
1 مہینے کی محنت بیکار ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ نہ کرے ہم جو دین سمجھ کے اعمال کر رہے ہیں اور وہاں جا کے معلوم ہوا کہ قبول نہیں ہوا تو ویسٹ ہو گیا. اچھا وہ کمیٹی والے کیوں نہیں قبول کیے؟ ان کے مرضی کے مافق نقشہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ان کے مرضی کے مافق عبادت نہیں تھی تو کسی اور کے لیے کرتا تھا. یہ ایکٹیویٹی لے لیجیے بھائی، درس قرآن کے لیے بٹھا دیے. اب اگر اس کو میں اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لوں کہ بھائی ہر ہفتے کو اتوار کو جو ہے اخباروں میں نام آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ہاتھا ملا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ان کی یہ کیسا قبول ہوگی؟ یہ خدمت قبول ہی نہیں ہوگی نا. سوال ہی تو جس چیز کے لیے کیا تھا وہ مل گیا دنیا میں تجھ کو. تو یہ خدمت اس وقت قبول ہوگی جب میرا دل صاف ہو کہ صرف اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ قبولیت کی شرط اخلاص ہے. خالص اللہ کے لیے عمل کرنا عمل، ایمان اور عمل کی قبولیت کی بات ہے. تو قیامت میں کہا جائے گا کہ وہ 2 منٹ کا جو اجر ہے وہ تو اس سے لے لے جس کے لیے تو بڑھایا تھا، میرے لیے تو نہیں پڑھا تھا. تو یہاں ہم لوگوں میں یہ آیتوں سے کلیئرٹی آنا ہے ہمارے ایمان اور عمل میں کہ وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر عمل ہوتا ہے، بھائی داڑھی چھوڑ دیے، لوگ بولے بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، اور وہ گھس گھس کے گٹے لا رہے ہیں. ارے وہ گٹے ہیں بھائی، ان کو بھائی بعض کو جلدی آ جاتے، بعض کو نہیں آتے، بیچاروں کو کتنا بھی گھسو گٹے نہیں آتے. تو وہ حج کو گئے، آتے ہی وہ بورڈ بدل گیا، ٹیلی فون ڈائریکٹری میں چینج آ گیا، الحاج. آپ کو میں بنگلور کی ڈائریکٹری دیکھا تھا ایک وقت، الحاج میں پیجز بھرے ہوئے ہیں. الحاج میں پھر نیومیریکل آرڈر چلا، الحاج ڈگری ہے، النمازی الروزی، کیا زکاتی ہے، تمام کر لیجیے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ حج کو گئے تھے اس لیے کہ نام کے ساتھ آپ کے حاجی فلاں فلاں آ جائے، تو پھر وہ تو ہو گیا آپ کا دنیا میں. تو یہاں یہ بات کو میں اس لیے سٹریس دے رہا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، آپ کے حکم کی پیروی میں تو ہم کر رہے ہیں یہ کام، مگر آپ قبول فرمائیے، کیونکہ آپ سن بھی رہے ہیں دعا، اور پھر آپ کو علم بھی ہے ہم جو آپ کی فرما برداری میں کام کر رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہم کو آپ کا فرما بردار بنا. دیکھیے مسلمین کا اردو میں کوئی بہت موزوں ورڈ مجھے نہیں مل رہا، انگلش میں مل جاتا، سرنڈر کرنے والے. اب یہی بولیے کہ ہم آپ کے سامنے جھکنے والا بنا دیجئے، آپ کی فرما برداری، آپ کی بات ماننے والا بنا دیجئے. لیکن انگلش میں 2 ورڈز مل جاتے ہیں آپ کو، سبمیشن اور سرنڈر. یعنی آپ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم مکمل آپ کے سامنے سرنڈر کر دیں، بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہٹ کے کوئی چیز کی اتفاق نہیں کریں گے. اور پھر ہماری اولاد کی اولاد میں سے بھی ایک امت بنائیے جو آپ کے سامنے سرنڈر کر دے، ٹوٹل سرنڈر کر دے، کسی کا حکم نہ مانے. کہا کہ نہیں سوری بھائی، جیسا اب بعض وقت ہوتا ہے، ایک پڑوس میں مسلمان صاحب ہے، کسی کا واقعہ سنا تھا میں، بازو کوئی صاحب تھے، ان کے پاس پارٹی چل رہی تھی، وہ لا کے بولے کہ صاحب وہ کل پارٹی ہے، شراب کے شیشے ہے، ذرا آپ کے فریج میں رکھ لیجئے. تو انہوں بولے نہیں صاحب، پڑوسی کا اپنا حق اپنی جگہ ہے، لیکن یہ میں شراب اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. تب یہ بات یہ ہوا کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز، والدین نہیں اٹھیں گے. بات آئی ہے کہ اگر والدین کی اس تک مت کہو ان کی، لیکن اگر تم کو شرک کی جو ہے دین کے خلاف اگر کوئی بات کرو تو پھر مت مانو، کیونکہ ٹاپ پوزیشن اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد سب کی بات آنی. تو ہماری ذریات، ہماری نسل میں سے بھی جو ہے مسلمان بنائیے. وہ ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہم کو عبادت کے صحیح طریقے بتائیے. غلط طریقے بتا دیے تو پرابلم ہے.
اب ہم غلط چیزیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں. سمجھیے آپ عبادت کیا اور ہماری جو وہ ہے اس کے صحیح طریقے بتائیے. اور پھر ہم پر وتوب علینا ہم پر رحمت کی نظر سے پلٹیے. انک انت التواب الرحیم بے شک آپ رحمت کی نظر سے پلٹنے والے توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں ترس کھانے والے ہیں. آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے. اور پھر ربنا اب دیکھیے یہاں یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اس وقت 4000 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ دعا میں بھی کریکشن کر کے قبول ہوئی. اب اس باریکی کو آپ نوٹ کیجئے. پھر یہ دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے مالک ان میں سے ایک رسول کھڑا کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کھڑا کیجئے. ان کا کام کیا ہوگا یتلو علیہم آیاتی کا یہ آپ کی آیات یعنی قرآن ان کے سامنے تلاوت کریں گے. تلاوت کیسا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس پہ ایسا عمل کریں گے کہ وہ قرآن کو ریفلیکٹ کریں گے. پہلی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دعا میں ایسا کروائیے. اس کے بعد میں دوسرا وہ یعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب یہ جو ان کے ساتھ کی قوم ہوگی ان کو کتاب سکھائیں گے. کتاب کیا ہے؟ کتاب کا مطلب پرسکرپشن ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام کیا ہے کتیبہ سیام یعنی تم پہ روزے پرسکرائب کیے گئے ہیں. تم پہ روزے پرسکرائب یعنی روزہ رہنا لا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا رہے گا؟ وہ خود قرآن کو ریفلیکٹ کریں گے. وہ تو ان کا پارٹ ہو گیا. ہمارا پارٹ کیا ہوگا کہ ہم کو قانون سکھائیں گے والحکمہ اور وہ قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. یہ سورہ احزاب میں حکمہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ جو کتاب اور حکمت تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے تو اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ کتاب تو اللہ کی کتاب تھی. حکمت کیا تھی؟ تو حکمت حدیث تھی انٹرپریٹیشن آف دی قرآن تھا سنت تھی. تو اب یہ معلوم ہوا کہ آپ خود ریفلیکٹ کریں گے ان کو قانون سکھائیں گے پھر قانون کا انٹرپریٹیشن سکھائیں گے. وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں گے پاک کریں گے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرتا. دیکھیے دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. یہاں جو بات آئی ہے وہ طہر بیتی طہارت. طہارت بیرونی چیز ہے تزکیہ اندرونی چیز ہے. بات سمجھنا ہے. آپ نہا دھو کے جو ہے بھئی میں با طہارت ہوں آپ نہا دھو کے میں با تزکیہ ہوں نہیں بول سکتے. تزکیہ اندرونی چیز ہے. تزکیہ کو کیسا سمجھایا؟ پھر سورہ شمس کو چلے جائیں. وہ نفس وما سواہا یعنی نفس کی قسم اور جس نے اس کو بیلنس کیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا پھر اس میں جو ہے اس کا فجور گناہ بھی الہام کر دیے اور پھر اس کی تقوی نیکیاں بھی الہام کر دیے. قد افلاح من زکاہا اور وہ کامیاب ہو گیا وہ جو نفس کو پاک کیا. وہ قد خاب من دساہا اور وہ ناکام ہوا جو اس کو دفنا دیا. تو تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا ہوتا ہے. جسم اور نفس میں کیا فرق ہے؟ جسم تو یہ باڈی ہے. نفس جو اندر ہے وہ ڈرائیور ہے. ایک لوری والا ایکسیڈنٹ کر دیا تو آ کے آپ لوری کو نہیں مارتے. پولیس والے لوری کو جو ہے چالان نہیں کرتے ڈرائیور کو چالان کرتے. غلطی ڈرائیور کی تھی. تو ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ نفس کا معاملہ ہے. نفس ٹھیک ہونا ہے. تو نفس کی پاکی. اب یہ نفس کی پاکی کیسی ہوگی؟ اس سے پہلے بھی میں مثال دیا تھا سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ ایک نیا فریج لے کے آئے بچے بہت خوش ہو گئے بولے پانی کتنی دیر میں ٹھنڈا ہوتا دیکھیں گے. گھر میں ڈھونڈے تو ایک ہی شیشہ نکلا وہ بھی گیس کا تیل بھرا. اب بولے نہیں بچے ضد کر رہے نہیں اس کو دھو کے بھریں گے. تو آپ گیس کے تیل میں پانی ڈال کے نہیں رکھتے. آپ گیس کا تیل پھینکتے پہلے اس کو. نفس ہے وہ شیشہ نفس ہے. وہ پہلے گیس کا تیل جو غلاظت ہے اس کو پھینکتے خوب دھوتے سن کے دیکھتے بو آ رہی کیا. اس کے بعد میں پاک پانی بھرتے. تو یہ نفس کیا ہے؟ یہ اندر کی چیز کا تمام جو غلاظت ہے یہ دنیا وغیرہ یہ یہود و نصارہ کے پریکٹسز اس کو پھینکنا ہے باہر. پھینک کے اس میں جو ہے ایمان بھرنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا. زینت تو دکھ کے آتی ہے، پھر ایمان کیسا؟ ایمان اسلام کے شکل میں جب دکھ کے آتا ہے تو مزین ہوتا ہے. تو اب یہ سیکوینس مانگے تو انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ جو ہے اقتدار والے ہیں، حکمت والے ہیں، وزڈم والے ہیں، دانا ہیں آپ. تو یہ دعا کی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ دعا تو قبول کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، مگر آرڈر چینج کر دیے دعا کا. دعا کا آرڈر کیسا چینج کیے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے آپ کے پاس رسول، تم لوگوں کے پاس رسول بھیجا، وہ ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں. وہ یزکیکم، یہ تزکیے کو سیکنڈ نمبر پہ لا لیا. یزکیکم، تزکیے کو سیکنڈ نمبر پہ لا لیا، اور پھر کہا اس کے بعد میں تھرڈ وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، تھرڈ اور فورتھ پوزیشن پہ لا لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کی شان معلوم ہو رہی ہے کہ دعا اگر ٹھیک ہو تو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو کریکٹ کر کے قبول کرتے ہیں. تجھے کیا معلوم کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. بات سمجھنا ہے کہ ایون ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، ان کی دعا میں سیکوینس چینج کر کے بتائے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہوگا، پہلے وہ خود ریفلیکٹ کریں گے قرآن، پہلے خود عمل کریں گے. دیکھیے یعنی پریکٹس بیفور پریچنگ، پہلے خود عمل کریں گے. دوسرا ہمارا جو اسٹیپ ہے پہلے کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. پہلے وہ غلاظت کو صاف کرو اندر سے. صحابہ کا یہی ہوا. جو آخری پارے میں آپ سن چکے ہیں وہاں زیادہ ایمان اور یقین کی باتیں ہوئی، یعنی آخرت کی بات ہوئی، جنت و دوزخ کی بات ہوئی زیادہ. تو صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے تزکیہ نفس ہوا ان کا. پہلے نفس کو دیکھیے، اندر جب بات صاف ہوگی تو پھر اسلام آسان ہو جائے گا، ورنہ آسان نہیں ہوگا. اب آپ ایک بات سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، بچے کو آپ نماز کے آیتیں سمجھا دیے اور برابر 5 وقت نماز پڑھا، کوئی غور ہی نہیں کرتا. ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اب آپ کا ہمارا بعض لوگوں کا کیس ہے کہ بھئی ہم ذہن لگاتے سوچ کے بولتے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، مینٹل لیول کی نماز ہے. ہم آرگیو کر کے بالکل کنونس ہو کے اسلام پہ قائل ہو. بعض ایسے لوگ ہیں جو جذباتی لیول پہ ہیں، وہ صرف اتنا ہی بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کرو، دیر از نو ریزن اور لاجک، کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بس کر دو، ختم ہو گئی بزرگان دین کی جو کیفیت تھی. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے قبول کی چینج کے ساتھ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون ناپسند کرے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے. اب یہاں ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام بات آ رہی ہے کہ جو ہے یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈکٹیشن تھا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کون ہے یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ناپسند کرتا ہو سوائے ایسے شخص کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو یو آر فولنگ یور سیلف، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی چنا تھا، لیڈر بنایا تھا، اور پھر یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. یہ کون ہے صالحین؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی نبی بھی ہوں گے اس میں. یہ صالحین کون ہے سمجھنا ضروری ہے. صلاح، اصلاح کے معنی کیا ہے؟ سیٹ رائٹ، صحیح کرنا. اپنے دین میں جو غلط چیزیں ہیں اس کا الٹا جو ہے فساد ہے. اپنے دین میں جو غلط چیزیں ہیں اس کی اصلاح کر دینا، اس کو ٹھیک ٹھاک جائزہ لینا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، سنت سیرت پڑھنا، پڑھ کے جائزہ لینا کہ ہم دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کیا کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں، کیا کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں. تو جب تک جو ہے اصلاح نہیں ہوگی. تو نبیوں کی تو یہ شان تھی. اس خالہ ربو اسلم
قال اسلمت لرب العالمین، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں عالمین کے پالنے والے مالک کے سامنے جو ہے جھک جاتا ہوں۔ وہ وصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسلام میں جھکنے ہی کی وصیت اپنے بیٹوں کو اور پوترے یعقوب علیہ السلام کو کی۔ اب دیکھیے وصیت کی، یہاں ذرا کمپیئر کر لیجیے، ہماری وصیت کیا ہوتی؟ جب ذرا اندیشہ ہوتا کہ بھئی موت قریب آ رہی، 2-3 وقت ہاسپٹلائز ہو گئے، تو پھر پورا بتا دیتے آپ، پینشن پیپرز وہاں ہیں، وہ فلانی بینک میں اتنا اکاؤنٹ ہے، فلانا اتنا ہے، اگر شریف آدمی ہے تو بول دیتے فلانے کو اتنا دینا ہے دے دو، نہیں تو وہاں بھی سوچتے اب مر گئے بعد کون پوچھنے والا ہے۔ تو ہماری وصیت تمام دنیا کی چیزوں کی وصیت ہوتی ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کیا ہے کہ دیکھو تم جو ہے اسلام پہ رہنا۔ وہ وصا بہا ابراہیم بنی ہی، وہ یعقوب یعنی اپنے بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو پوترے تھے ان کو کہا، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے، تو تم نہیں مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ہم کو بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی آگے حکم آ رہا ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو تم ہر لمحہ اسلام پہ رہو، نہیں معلوم کب موت آ جائے۔ دیکھ میرے کوئی پہچانت کے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی غیر مسلم صاحب تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ماسیو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا، آخری سین ریکارڈڈ ہو گیا سیریل کا۔ ہم لوگوں کی بھی بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کی بھی ایسی زندگی گزر نہیں معلوم۔ ہاسپٹلائز ہوا، کوئی صاحب آئے ہمدردی میں، بولے آپ یہ ٹی وی کیوں نہیں لگا لیتے؟ میں لا لیتا ہوں، ٹی وی لا کے لگا لیجیے، وقت گزر جاتا۔ مطلب وقت ہی تو گزر رہا حضرت، وقت ہی گزر رہا ہے، یہ وقت بھی وہ نہیں چھوڑیں گے تو کیسا ہوئیں گا؟ تو یہاں یہ بات ہے کہ دیکھیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو تم ہمیشہ اسلام پہ رہو، سوچتے رہو، نہیں معلوم کب موت آ جائے گی۔ تو یہ وصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، تو جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تمام شامل تھے، ان سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی غلامی کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی غلامی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے الہ خدا کو اور آپ کے آبا یعنی فور فادرز جو بھی مانے آپ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے جو الہ تھے ان کو مانیں گے، یعنی الہ واحد، ایک ہی الہ۔ اب اسی سٹیج پہ قرآن کے ہم عہد اور واحد کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ قُلْ اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، انڈیویزبل ہے، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے آپ اللہ تعالیٰ۔ عہد جو ہے یو کی ناٹ ڈیوائڈ اٹ۔ واحد کیا ہے؟ واحد کو قرآن نے کیسا، میں نہیں سمجھا رہا ہوں، قرآن نے کیسا سمجھا ہے؟ امت واحدہ، یعنی امت کیا ہے؟ کئی لوگوں کی ایک امت بنی، مائن واحد، ایک ہی پانی، مگر پانی میں بلینز آف مالیکیولز ہیں۔ تو الہ واحد، الہ اور اللہ میں فرق ہم سمجھ چکے ہیں۔ اللہ اس میں ذات ہے، پرسنل نیم ہے، الہ کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ہے، ہیڈ آف دی یونیورس، دا سپریم اتھارٹی ان دا یونیورس۔ تو قرآن نے الہ کو کیسا ڈیفائن کیا کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے، جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی موت نہیں دیتا، کوئی زندگی نہیں دیتا سوائے اللہ کے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ واحد کا کیا مطلب؟ ایک غیر مسلم صاحب بھی مجھ سے پوچھے تھے کہ صاحب وحدانیت کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دیکھیے اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ تمام ایک حدیث میں 99 آئے ہیں، دو حدیث ملائے تو آپ 122 یا 126 اور کتنے ہیں نہیں معلوم،
تو یہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے کوالٹیز ہیں. تو الہ کے طور پہ جب ساری کائنات کی حکومت چلاتے ہیں تو یہ تمام ایٹریبیوٹس، یہ تمام اسماء الحسنی ایک وقت میں کام کرتے ہیں. کہیں کسی پہ رحم ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ خیر ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ جبر ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ کریم بنے ہوئے ہیں، کہیں کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کہیں کسی کی موت ہو رہی ہے، کہیں کسی کی مدد ہو رہی ہے، نصیر بنے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، خہار بنے ہوئے ہیں. بہرحال ایک وقت میں تمام ایٹریبیوٹس کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بدی ہیں، عدم سے وجود میں لا رہے ہیں، کہیں خالق ہیں، وجود میں لائی ہوئی چیز کو کچھ اور بنا رہے ہیں. اب کل ہی میں انٹرنیٹ پہ کچھ گیلیکسیز دیکھا، 10-12 ایک سے ایک گیلیکسیز دیکھنے کے، نیبیولا اور گیلیکسیز، یعنی تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرس کے پھیلے ہوئے یہ بڑے بڑے. تو اس میں کیا کیا کاروبار چل رہا ہے، کیا کائنات ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ایک وقت میں کام کر رہے ہیں ایز اے الہ، ہیڈ آف دی یونیورس. اب اس کو سمجھیں گے کیسا؟ دیکھیے میں ہوں، میرا ایک اسم ذات ہے، میرا نام ہے، اسم ذات ہے. اب میرے کچھ صفات ہیں. کیا صفات ہیں؟ میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا بھائی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، میں کسی کا باس ہوں، میں کسی کا سبارڈینیٹ ہوں، مگر میں ہوں تو اکیلا. ایسا نہیں کہ یہ حصہ باپ کا اور یہ حصہ بھائی کا اور یہ حصہ بیٹے کا اور یہ حصہ باس کا، نہیں، ایک ہی. تو وحدانیت کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ تمام چیزیں ایک وقت میں ایک وقت میں باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، سبارڈینیٹ بھی ہوں، باس بھی ہوں، ایک ہی وقت میں ہوں. تو الہ جو ہوتا ہے، جو سپریم اتھارٹی آف دی یونیورس ہے، ان کے جتنے کوالٹیز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ تمام ایک وقت میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. گڑبڑ کیا ہوئی؟ شرک کیا ہوا؟ اس میں سے کوالٹیز کو الگ کر دیا گیا. بولے یہ علم کا خدا ہے، یہ دولت کا خدا ہے، یہ جنگ کا خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ شرک ہو گیا. تو وحدانیت کا مطلب کیا ہوا؟ الہ واحد کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ الہ واحدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات پہ حکومت کرتے ہیں، یہ تمام اسماء الحسنی ایک وقت میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور پھر انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل نے کہا کہ اور ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، ان کے سامنے جھکنے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے ساتھ، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ، اور ان کے معاملے، ان کا عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. جو گزر چکے ہیں ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ایک امت تھی، وہ گزر گئی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پالو گے. جواب، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہو کہ نہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں جو حنیف تھے. بڑی کلیئرٹی، حنیف تھے کیا مطلب؟ تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیز کی طرف چلے گئے. حنیف تھے. اس کا اپوزٹ ملحد ہے، تمام صحیح چیزوں کو چھوڑ کر غلط چیز کی طرف نکل جاتا ہے، وہ ملحد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیزوں کی طرف چلے گئے تھے، اور وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے وہ. بھئی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کا بیٹا. تو یہ مشرک نہیں تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر ڈکلیریشن ہے، ان کے سامنے یہ ڈکلیئر کر دو، قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل
اور ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ تمام وہ چیز جو ہم پہ نازل ہوئی اس پہ ایمان لائے، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد الاسباط وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے دیا گیا، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اب فرق کیا ہو گیا؟ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے لیکن پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے، فرق کسی میں نہیں کرتے، بلا وجہ کمپٹیشن، توبہ کرنا، تقاریر میں معراج کے واقعے میں کمپٹیشن، موسیٰ علیہ السلام سے کمپٹیشن، ارے یہاں بول رہے ہیں ایسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، مجھے مت بڑھاؤ ایسا، مت کرو ایسا، مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب کا۔ اب ہم یہ ہے کہ تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور پیروی جو ہے اتباع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، اور اگر یہ تمہاری طرح ایمان لا لیں تو پھر یہ انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ تمہاری طرح ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تمام نبیوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر ان کی پیروی بھی کرے، تو پھر یہ جب سمجھنا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پلٹ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر مت کیجیے آپ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سن رہا ہے، علم ہے اس کو، کیا کیا چل رہا ہے اس کو سب معلوم ہے۔ دیکھیے اس وقت جو چل رہا ہے اس کو معلوم ہے، پاسٹ میں جو چلا معلوم ہے، فیوچر میں جو ہوگا ساری بات آ گئی نا، انت دہر کی بات آ گئی نا، میں ہی زمانہ ہوں، زمانہ تو ہر جگہ ہے، کوئی بھی بات سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اب یہ بڑی آیت سمجھنے کی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدین، یعنی اللہ کا رنگ اور رنگنے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کے غلام ہیں۔ اب یہ صبغہ کا مطلب جو ہے رنگ کا ہوتا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ سمجھایا گیا ہے کہ کرسچنز جو ہے بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دن کے بعد اس پہ کچھ کلرڈ واٹر چھڑکتے تھے یا اس کو پانی میں ڈباتے تھے، اس کو بیپٹزم بولتے ہیں۔ تو بیپٹزم کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کرسچینٹی میں داخل ہوا۔ جیسا ہمارے دوسرے ساتھی ہیں یہاں، ان کے پاس تھریڈ سیریمنی ہوتی ہے، پارسیوں میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، تو ہم لوگ بولے اچھا آپ لوگ نہ کرے تو ہم چھوڑ دیں، ہم بھی بسم اللہ کے لڈو بنائیں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا نہ قرآن سے کچھ ثبوت ملتا نہ حدیث سے ثبوت ملتا۔ اب یہاں یہ بیپٹزم کا ان کو چکر تھا کہ وہ رنگنے کے بعد کرسچینٹی میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ صبغہ۔ اب یہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے صبغہ سالن کو بھی بولتے ہیں، رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک سفید کپڑے کو آپ لال رنگ میں اگر ڈبا دیں تو ریشے ریشے میں جو ہے اس کے لال رنگ آ جاتا ہے، آپ کہیں سے بھی کاٹیے، ریشے ریشے میں لال رنگ آ جاتا ہے۔ آپ نان کی روٹی سالن میں ڈبائیں تو اس کے ریشے ریشے میں سالن ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں ڈوب جانا، جیسا روٹی سالن میں ڈوب جاتی ہے یا سفید کپڑا لال رنگ میں جیسا ڈوب جاتا ہے، پورا لال کا لال ہو جاتا ہے اندر باہر، اس طریقے سے اللہ کے دین میں ڈوب جانا، اندر بھی اللہ کا دین ہو، باہر بھی اللہ تعالیٰ کا دین، اندر ایمان ہو، باہر جو ہے اسلام ہو، تو اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اب بات صاف ہے، اگر اللہ تعالیٰ رنگنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ رنگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کو یہ واو تفسیری سمجھ میں آتی ہے۔ واو تفسیری کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلے کے جملے کو آگے کا جملہ سمجھا دیتا، یعنی کہ دیٹ از، یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی نشانی کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم آپ کے غلام ہیں، یہی رنگ ہے ہمارا۔
اس کو بہت ڈیفیکلٹ مت بنا لیجیے. یہ صوفیانہ قسم کا وہ ہے قرآن کی آیتوں کے جو مقامات ہیں، اس کو لوگ بہت ڈسکس کرے ہیں. اس کو جو سمپل طریقے سے سمجھ میں آتا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے، ہم آپ ہی کے غلام ہیں، قصہ کرتے اور خوشی سے غلامی کرتے ہیں. جو اللہ کا غلام ہے اس میں اللہ کا رنگ ہے. اب آپ بولتے ہیں ان کا رنگ ہی الگ ہے، صاحب رنگ الگ ہے، ان کا اندر کی کیفیت ہی الگ ہے ان کی. تو جو ہے ہمارا رنگ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، ان سے پوچھیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وجود کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں اور کسی کی غلامی نہیں کریں گے. ہم اسی کی غلامی کے لیے خالص و مخلصون، خالص ہو گئے یعنی پیورلی اسی کے لیے ہے، ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادر تھنگس. ہم جو ہے اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں، یا اسی کی غلامی کرنے کے لیے. ام تقولون، کیا یہ کہتے ہیں کہ انا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور الاسباط، یہ قبیلے جو تھے، کانو ہودوں اور نصارا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام پیغمبر یہودی تھے یا نصارا تھے؟ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ اس سے پہلے آئے ہوئے نبی تھے، پیغمبر تھے. یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارا، عیسائی، یہ تو بعد میں آئے سے لوگ ہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، اور ان سے پوچھو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپاتا ہے جو ان کے پاس ہے. توریت میں لکھا ہوا ہے کہ تمام نبی جو تھے اسلام پہ تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. لوگ کوٹ کرتے ہیں، توریت نکال کے جو ہے کوٹ کرتے ہیں، اس میں انجیل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کی شہادت ہے، ان کے پاس ثبوت ہے، وٹنس ہے، اس کو جو ہے یہ چھپاتے ہیں. تو ان سے ظالم، ان سے زیادتی کرنے والا کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اناویل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. یہ جو نبیوں کی بات آ رہی ہے، یعنی ایک تعریف کا مزاج معلوم ہو رہا ہے یہاں کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے. تو یہاں ایک اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تمہارے باپ دادا اگر صحیح دین پہ تھے تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا. یہ ایک امت تھی گزر چکی، ایسی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پاس بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ اور ہم تو جو ہے بلا وجہ خوش فہمیوں میں ہیں. تو کہ وہ ایک امت تھی گزر چکی، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے ان کی تمہاری کمائی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ لوگ جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی. والدین جو کرے گزر گئے، باپ دادا جو کرے گزر گئے. آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت کر سکتے. دعا مانگ لیں کہ بھئی اللہ ان سے جو جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف کر دیجیے. بس یہ اتنا کر سکتے. ورنہ پھر بات یہی ہے کہ وہ جو کرتے تھے اس کا آپ سے سوال نہیں ہو. تو یہاں ہم روک دیں گے. اللہ کے فضل سے ایک پارہ ختم ہو گیا ہے.